جماعت پنجم، مضمون اسلامیت، سبق حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کتاب صفحہ نمبر 86۔ سبق شروع کرنے سے پہلے جو سبق میں باتیں بیان کی گئی ہیں اس کا خلاصہ بتا دیں کہ سبق میں در حقیقت ہے کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اور کس کے ذریعے پیدا فرمایا، کس کے بطن سے پیدا فرمایا؟ حضرت بی بی مریم کے، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی اس میں سب سے زیادہ پرہیزگار، نیک اور عبادت گزار بندی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی کو پیدا کرنے کے لیے پاک ہی عورت کو چنا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جو بھی غیر معمولی اور عجیب کام ظاہر ہوئے وہ معجزے کہلائے، اور یہ کام اللہ کے حکم سے ہی ظاہر ہوئے، بندے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو معجزات عنایت کرتا ہے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے یا رسول بھیجے، ان سے معجزے جو کروائے گئے اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کر لیں، اور اس بات کو تسلیم کر لیں کہ یہ نبی یا پیغمبر خود سے نہیں آئے یا خود سے نہیں بنے، بلکہ ان کو بنانے میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کا جو ایک نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو خدایا وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ کھاتے پیتے تھے، وہ ہر عمل کرتے تھے اور ہر معاملے میں اللہ کے محتاج تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے اور احتیاج سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نور ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، گوشت پوست کے بنے ہوئے تھے، اللہ کے نبی تھے۔ سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے بندے اور رسول ہیں۔ آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے اولو العزم رسولوں میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مسیح کا نام بھی آیا ہے۔ ان کو بنی اسرائیل قوم جو یہودیوں کے نام سے مشہور ہے میں رسول کے طور پر بھیجا گیا۔ وہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 550 سال پہلے یروشلم کے شہر بیت الحم میں پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں کہ ان کا شمار اللہ تعالیٰ کے جو رسول، یعنی کہ جو شروع کے رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے اپنی قوم پہ، ان میں ہوتا تھا، اور قرآن مجید اور حدیث میں حضرت عیسیٰ کے لیے مسیح کا نام بھی آیا ہے۔ ان کو کس کے لیے بھیجا تھا، کس قوم کے لیے بھیجا تھا؟ یعنی جو بنی اسرائیل جو یہودیوں کے نام سے مشہور تھی، یعنی یہودیوں میں ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو وجود ہے وہ دنیا میں کب آیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 550 سال پہلے آیا، یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 550 سال پہلے پیدا ہوئے، اور کہاں پہ؟ یروشلم کے شہر بیت الحم میں پیدا ہوئے تھے۔ اور یہ بیت الحم کہاں ہے؟ فلسطین کا وہ شہر جہاں پر جو ہے یعنی کہ فلسطین کا شہر ہے، یہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم تھا، بی بی مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نیک اور پیاری بندی تھی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ مریم تھا، اور ان کے یعنی کہ نانا کا نام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو نانا تھے ان کا نام عمران تھا اور نانی کا نام حنا تھا۔ اور حضرت بی بی مریم علیہ السلام جو تھیں وہ بنی اسرائیل میں سب سے نیک اور اللہ کی پیاری بندی تھی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن مبارک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بغیر باپ کے ہوئی۔ جب بی بی صاحبہ اپنے نوزائیدہ بچے کو گود میں لے کر اپنی قوم بنی اسرائیل میں آئیں تو انہوں نے بی بی صاحبہ پر بد چلنی کا الزام لگایا اور کہا کہ تو نیک خاندان سے تعلق رکھتی ہے، تیری ماں اور باپ بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، تو نے بغیر باپ کے بچہ کیسے جنا ہے، تو نے یہ کیسی غلطی کی؟ حضرت مریم علیہ السلام نے اس وقت اپنے نوزائیدہ یعنی کہ اسی وقت پیدا ہونے والا بچے کی طرف اشارہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ بچہ تم لوگوں کو خود تم لوگوں کو اس بات کا جواب دے گا۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگے کہ اس چھوٹے بچے سے کس طرح بات کریں جو ابھی ہی پیدا ہوا ہے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کیا اور کہا، بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور انہوں نے مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے برکت والا بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود ہی سے ایسی عمر میں بات کی جس عمر میں بچے بات کرنے کے قابل نہیں ہوتے، اور اپنی ماں کی پاک دامنی ثابت کر دی۔ یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہو گئے تو ان پر جو بنی نو قوم تھی انہوں نے ان کی یعنی کہ حضرت مریم کی بدچلنی پر جو ہے الزام لگایا کہ تو اتنی بدچلن ہے کہ یہ بچہ بغیر باپ کے کس طرح سے پیدا ہو گیا، جبکہ تیری ماں اور تیرا باپ بہت نیک ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا تھا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ اب یہ نوزائیدہ بچہ تمہیں اس بات کا جواب دے گا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے اور یہ بغیر باپ کے کس طرح سے پیدا ہوا۔ تو جو بنی نو قوم تھی وہ بہت حیران ہو گئی، اس نے کہا کہ یہ تو ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، یہ کس طرح بولے گا؟ تو اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود سے ہی بولنا شروع کر دیا اور بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور میں بالکل اسی طریقے سے تم لوگوں کی طریقے سے زندگی گزاروں گا، یعنی جس طرح سے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ تو مجھ پر جو ہے وہ سلامتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھیجا ہے یہاں پہ نبی بنا کر لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے۔ میری ماں جو ہے وہ پاک دامن ہے، اس کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 30 سال کی عمر میں پیغمبری اور وحی کے شرف سے نوازا۔ ان پر انجیل آسمانی کتاب نازل فرمائی، چنانچہ انہوں نے نبی کی حیثیت سے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اس وقت بنی اسرائیل کی قوم بگڑ چکی تھی، وہ شرک میں مبتلا ہو چکی تھی، ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ کا خوف نکل چکا تھا، اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے اور حلال چیزوں کو حرام سمجھتے تھے اور ان کے کھانے سے اجتناب کرتے تھے، غرض وہ طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو نیکی کی تلقین کی اور سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے معجزات عطا فرمائے، جن بیماروں کو ماہر طب لا علاج قرار دے دیتے تھے حضرت عیسیٰ اللہ کے حکم سے انہیں ٹھیک کر دیتے تھے۔
मुर्दों को अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा करते थे, पैदाइशी गूंगे बोलने लगते, कोढ़ी तंदुरुस्त हो जाते, पैदाइशी अंधों को बिनाई मिलती, मिट्टी के परिंदों की मूरत बनाते और उसमें अल्लाह का नाम लेकर फूंक मारते तो वो सचमुच उड़ने लगते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तबलीग भी करते जाते और बीमारों और मुसीबत ज़दा लोगों को ठीक भी करते जाते। इन मौजज़ात को जाहिर करते वक्त वो ये भी कहते कि ये मौजज़ात अल्लाह ताला की तरफ से हैं, ये सब कुछ अल्लाह ताला के इज़्न से हो रहा है। यानी जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 30 साल के हो गए तो अल्लाह ताला ने उनको जो है वो पैगंबरी दे दी और वही के शर्फ से भी नवाजा, यानी कि उनको जो है ऐसे ख्वाब आने लगे अल्लाह ताला की तरफ से कि अपनी कौम को किस तरह से जो है उन्हें तलकीन करनी है, किस तरह से दावत तबलीग का सिलसिला जारी करना है। और उन पर क्या किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील जो आसमानी किताब है वो नाजिल फरमा दी। अब चूँकि बनी इसराइल की जो कौम थी वो बिगड़ चुकी थी, वो हर तरह के बुरे काम करती थी, यानी हराम खाती थी और जो हलाल थी उससे दूर हो जाती थी और तरह तरह की बुराइयों में भी मुब्तला हो चुके थे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको नेकी की तलकीन की और समझाया कि अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत से मौजज़ात अता फरमाए हैं। जैसे जो बीमार होते थे, जब उनसे यानी कि जो माहिर तिब होते थे, पहले तबीब हुआ करते थे जो बीमारों का इलाज किया करते थे, जिस तरह के आज के ज़माने में डॉक्टर्स होते हैं, पहले ज़मानों में तबीब होते थे, वो इलाज लोगों का किया करते थे, हकीम हुआ करते थे, उनको तिब कहा जाता था। तो वो जब इलाज करते थे और जो इलाज लाइलाज हो जाता था, यानी जिसका कोई इलाज नहीं होता था, तो ऐसी सूरत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उन्हें ठीक कर देते थे। मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर दिया करते थे, जो पैदाइशी गूंगे हुआ करते थे, यानी जो पैदाइशी बोल नहीं सकते थे, उनको भी ठीक कर दिया करते थे। जो कोढ़ी होते थे, यानी जिनको कोढ़ का मर्ज हो जाता था, उनको तंदुरुस्त कर देते थे, अंधों को बिनाई दे दिया करते थे। इसी तरह से मिट्टी के जो है वो परिंदे बनाते थे और उनमें अल्लाह का नाम लेकर फूंक मारते थे तो वो जो है क्या हो जाते थे, सचमुच उड़ने लगते थे। इसी तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो बीमार और मुसीबत ज़दा लोगों को ठीक करते रहते और साथ साथ तबलीग भी करते रहते और ये बात भी कहते कि ये मौजज़ात मेरे दम से नहीं बल्कि ये सब अल्लाह ताला मुझसे करवा रहा है, ये सारे अल्लाह ताला ही काम कर रहा है, उसी के हुक्म से हो रहा है, इसमें मेरा कोई भी अमल दखल नहीं है। यहूदियों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तबलीग और अल्लाह ताला के दीन की तरफ बुलाने की बातें पसंद न आईं। उन्हें इस बात से ख़तरा पैदा हो गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी मजहबी सरदारी और आज़ादारी ख़त्म कर देंगे। चुनाचा उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ऐलान जंग कर दिया, इन पर बदनामी और इल्ज़ामात के तीरों की बौछार कर दी, आपको जादूगर का लक़ब दिया और आपसे बदज़बानी करने लगे। इनकी वालदा बीबी मरियम को बदनामी और तानाजनी का निशाना बनाया। आप बनी इसराइल की तकालीफ पर सब्र करते रहे और कौम को समझाने में मसरूफ़ रहे। जब उन्होंने यहूदियों को बड़े और अमीर लोगों की भरपूर मुखालफत देखी और लोगों से नाउम्मीद हो गए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गरीब और मिस्कीन लोगों की तरफ मुतवज्जा हुए। आप अलैहिस्सलाम ने एक झील के किनारे गरीबों, मछेरों, धोबियों और मजदूरों में तबलीग दीन का काम शुरू कर दिया। इन लोगों में आपकी दावत का बड़ा असर हुआ और इस तरह फ़लस्तीन के इलाके में आपकी ये दावत बड़ी तेज़ी से फैलने लगी। यानी जब ये बात यहूदियों को पता चली कि किस तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो लोगों की मदद करते हैं, किस तरीके से बीमार उनके हाथ से शफायाब हो जाते हैं, तो उनको ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि अगर जो ये लड़का है जो ईसा अलैहिस्सलाम है, इस तरह तो ये हमारी जो सल्तनत है उस पर कब्ज़ा कर लेगा। तो उन्होंने क्या कहा, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए, उनसे जंग करने लगे, उनकी माँ पर इल्ज़ाम लगाने लगे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सब देखा तो वो मायूस होकर कहाँ चले गए, एक झील के किनारे चले गए जहाँ पर जो है उन्होंने मछेरों, गरीबों, धोबी और मजदूरों में तबलीग का काम शुरू कर दिया।
اب اس تبلیغ کا ان لوگوں پر ایسا اثر ہوا کہ فلسطین کے علاقے میں جو ہے وہ ان کی جو تبلیغ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تیزی سے پھیلنے لگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو آپ کے نہایت قریب اور مخلص تھے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کے نام سے مشہور ہیں۔ حواری کے معنی ہیں نہایت قریب اور مدد کرنے والے لوگ۔ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقبولیت کو دیکھا تو وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے آپ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہا۔ وہ فلسطین کے رومی گورنر کے پاس گئے اور شکایت کی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے دین کو بگاڑنا شروع کر دیا، ہمارے نوجوانوں کو گمراہ بنا دیا۔ وہ ایک انقلابی شخص ہے جو بغاوت پر تلا ہوا ہے، وہ حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ بنا ہوا ہے۔ اگر اس کام کو نہ روکا گیا تو ملک میں بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو بنی اسرائیل میں کچھ لوگ تھے وہ آپ کے بہت قریبی اور مخلص تھے، اور ان کو جو ہے وہ حواری کے نام سے وہ مشہور تھے۔ جب یہودیوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ اس طریقے سے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کا کام شروع کر رہے ہیں اور لوگ ان کے جو اس میں دین میں شامل ہونا شروع ہو گئے، تو وہ گھبرا گئے اور انہوں نے کیا کیا، فلسطین کے جو رومی گورنر تھے ان کے پاس شکایت کی کہ یہ ہمارے دین کو بگاڑ رہا ہے اور ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے اور بغاوت پر تلا ہوا ہے، وہ حکومت کے لیے بھی بڑا خطرہ ثابت ہو جائے گا۔ اگر اس کام سے نہیں روکا گیا تو ملک میں بہت بڑا فساد ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں کی دشمنی کے سبب کو رومی گورنر جانتا تھا، مگر رومی بت پرست تھے۔ یہودیوں کے ساتھ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جان چھڑانا چاہتے تھے، اس لیے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ رومیوں نے یہودیوں سے کروایا۔ جب سولی پر چڑھانے کا وقت آیا تو لوگ آپ علیہ السلام کے مکان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ان میں سے آپ کے حواری، یہودی اور عام لوگ سب شامل تھے۔ اس وقت یہودیوں نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور انہیں تکالیف پہنچائی۔ اس ہجوم میں وہ شخص بھی تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کر کے گرفتار کرایا تھا۔ رات کے اندھیرے میں رومی گورنر کے سپاہیوں کو پتہ نہ چل سکا۔ بھیڑ اور ہنگامے کی وجہ سے انہوں نے اس شخص کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا۔ یعنی کیا ہوا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں کی جو دشمنی کے سبب جو رومی گورنر تھا وہ بت پرست تھا، اسے بھی یہ ڈر تھا کہ کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سلطنت پر حاوی نہ ہو جائیں، تو اس نے بھی جان چھڑانے کے لیے کیا کیا، فیصلہ کر لیا حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھانے کا۔ اور اس کے لیے اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ اس نے یہودیوں سے کہا کہ تم ان کو سولی چڑھا دینا۔ اب جب لوگ ان کے مکان کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو پھر جب ان کو سولی پہ چڑھانے کا وقت آیا تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اسی شخص کو جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی تھی، ان کو حضرت عیسیٰ سمجھ کے اندھیرے میں پکڑ کے لے گئے اور اس کو سولی پر چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو احترام کے ساتھ اور پاکیزہ حالت میں آسمان پر اٹھا لیا۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ حالت میں آسمان پر موجود ہیں۔ قیامت کے نزدیک اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر دوبارہ اتاریں گے اور ان کے ہاتھوں دجال کا قتل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور ان کو پاکیزہ حالت میں آسمان پر اٹھا لیا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر نہیں چڑھے تھے، بلکہ وہ شخص سولی پر چڑھ گیا تھا جس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی تھی کہ وہ اس گھر میں رہتے ہیں یا وہ اس طرح سے اسلام کو پھیلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ان کی موت نہیں ہوئی تھی یا وہ شہید نہیں ہوئے تھے، ان کا قتل نہیں ہوا تھا، بلکہ پاکیزہ حالت میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس آسمان پر زندہ سلامت بلا لیا تھا۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ حالت میں آسمان پر موجود ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر دوبارہ اتاریں گے اور انہی کے ہاتھوں دجال کا قتل بھی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے
کوئی راستہ اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے تمام فیصلے اللہ پہ چھوڑ دیے تھے، اور پھر اللہ نے ان کی مدد فرمائی تھی کس طرح سے کہ ان کو آسمان پر بلوا لیا تھا۔ اب ہم مسلمانوں کا ماننا یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کو زندہ سلامت اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلوا لیا، اور پھر وہی جو ہے ان کا نزول ہوگا قیامت کے روز، اور وہ دجال کا قتل کر دیں گے۔ یہاں پر سبق کا اختتام ہوتا ہے۔